بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے زندگی کا پہلا قدم، اس کے اندر ہم جان سکیں گے کہ شادی کے لیے نیک بیوی کا انتخاب کرنا، اور دوسرا کہ شادی جو ہے یہ بدکاری سے بچنے کا سبب ہے، اور وہ کون سی چار چیزیں ہیں کہ نکاح کرتے وقت دیکھنی چاہیے عورت کے اندر۔ تو شروع کرتے ہیں، شادی کے لیے نیک بیوی کا انتخاب کیسے کریں۔ کسی بھی انسان کا اپنی روزمرہ زندگی میں کسی بھی اہم کام میں یا مسئلے میں اقوال کرنا، یعنی کہ اپنی رائے کا اپنے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے یا اپنے خاندان والوں کے لیے یا اپنے ارد گرد کے معاشرے کے لوگوں کے لیے اظہار کرنا اور اسی پر قائم رہنا ایک مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ازدواجی زندگی کا پہلا قدم مرد کا اپنا مستقبل سنوارنا، زندگی کو سنوارنا اور بسر کرنے کے لیے نیک بیوی کا انتخاب کرنا بھی ہے۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس میں جلد بازی کرنا بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے، اور اسی طرح اس معاملے میں مرد کا مایوس ہونا اور کم ہمت ہونا بھی زہر قاتل ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ اگر کسی مرد کا رشتہ 2-4 جگہ پر گیا اور وہاں سے جواب ہاں میں نہیں ملا، تو اکثر گھروں کے لوگ، خاندان کے لوگ مایوس اور نا امید ہو جاتے ہیں کہ اب کون دے گا رشتہ، سارے خاندان میں چھان بین کر لی، اب تو کوئی رشتہ نہیں بچا، لہٰذا اب کوئی لڑکی بھی مل جائے، چاہے اس کے لیے غیر مناسب ہی کیوں نہ ہو، رشتہ کر دو۔ اسی طرح اچھے بھلے پڑھے لکھے نوجوان کا نکاح ایسی لڑکی سے کروایا جاتا ہے جو کسی بھی طرح اس کے لیے مناسب نہیں ہوتی۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ ساری زندگی میاں بیوی کی آپس میں لڑائی جھگڑے اور اللہ نہ کرے مار پیٹ اور طلاق و خلا تک نوبت جا پہنچتی ہے اور نہ ہونے کا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ایسے دقیق باریک مسئلے میں، یعنی نیک بیوی کے انتخاب کے سلسلے میں، لڑکے کو چاہیے کہ خود بھی ہمت سے کام لے اور گھر والوں کی بھی حوصلہ افزائی کرے اور انہیں مایوس بھی نہ ہونے دے۔ اللہ سے اچھے رشتے کی امید رکھتے ہوئے احکام الہی کی پابندی کے ساتھ خلوص دل سے دعا کرے، اور گھر والوں کو بھی خود چاہے کہ ہمت و کوشش کرتے ہوئے ٹھنڈے دل سے خوب غور و فکر کر کے اچھی طرح چھان بین کر کے رشتہ طے کرے۔ نیک بیوی کے انتخاب میں کچھ اہم باتیں ہیں، ان میں سے ایک ہی ہے، سب سے پہلا کام صلاۃ الحاجات، کم از کم 2 رکعت، ورنہ جتنی اللہ توفیق دے پڑھ لیں۔ اس وقت جو مکروہ اور ممنوع اوقات نہ ہو، پھر خوب عاجزی و اخلاص سے رو رو کر اللہ سے دعا مانگے اور بار بار مانگے کہ یا اللہ، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اپنے فضل و کرم سے مجھے نیک بیوی عطا کر۔ اور اس کے علاوہ یہ دعا بھی مانگ سکتے ہیں کہ اے اللہ، میرے دل میں وہ بات ڈال دے جس میں میرے لیے بہتری ہو، اور میرے نفس کے شر سے میری حفاظت فرما۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس معاملے میں کسی ایسے شخص سے مشورہ لینا چاہیے کہ جو نیک، صالح اور دیندار، اور اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جس کام کے بارے میں مشورہ لینا چاہتے ہیں اس شخص کو اس کام کا کچھ تجربہ بھی ہو۔ تو اب یہ ہم نے سنا نیک بیوی کا انتخاب کرنا، کہ ہم جو ہے نیک بیوی کا انتخاب کیسے کریں۔ حضرت عبداللہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان کی نماز اچھی ہو اور اس کے اہل و عیال زیادہ ہوں، یا مال کی قلت ہو اور وہ مسلمان غیبت سے بچا رہے، وہ میرے ساتھ جنت میں یوں ہوگا جیسے ہاتھ کی یہ 2 انگلیاں ہوتی ہیں۔
معلوم ہوا جس کے اہل و عیال زیادہ ہوں گے وہ حضور کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا، اور اہل و عیال کا زیادہ ہونا شادی ہی سے ممکن ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے نوجوانوں، جو کوئی تم میں سے نکاح کرنے کی استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے، کیونکہ شادی کرنے سے انسان بد نگاہی اور بدکاری سے بچ جاتا ہے، اور اگر کسی کو نکاح کی استطاعت نہ ہو تو روزے رکھے، کیونکہ روزے فعل مذکور سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ معلوم ہوا شادی کرنا اور نکاح کرنا بد نگاہی اور بدکاری سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اس آخری حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کے وہ جامع ترین فوائد بیان فرما کر دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے کہ یہ دونوں یعنی نظر اور فرج یعنی شرمگاہ کی حفاظت انسان کو سینکڑوں گناہوں سے بچا سکتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پاکیزہ سنت بھی ہزاروں فوائد اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے، مگر یہ فوائد اسی وقت حاصل ہو سکتے ہیں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فعل مبارک کو سنت سمجھ کر اسلامی طریقے کے مطابق اس پر عمل کیا جائے۔ نفسانی خواہشات اور بری رسومات کو اس میں دخل نہیں کرنا چاہیے۔ یوں تو انسان کی ساری زندگی ہی قرآن و سنت کے مطابق ہونی چاہیے، مگر چند لمحات ایسے مواقع ہیں ان کا اولاد کے وجود میں آنے سے پہلے لحاظ رکھنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ اولاد کی پاکیزگی ان امور سے ہی وابستہ ہوتی ہے۔ نیک عورت کا انتخاب کیسے کریں؟ یعنی عورت کے اندر کون سی 4 چیزیں ہونی چاہیے؟ نمبر 1، نیک عورت۔ قابل غور بات ہے کہ عمدہ سے عمدہ بیج بھی اسی وقت اپنے جوہر دکھا سکتا ہے جب اس کے لیے عمدہ زمین کا انتخاب کیا جائے۔ ماں بچے کے لیے گویا زمین کی حیثیت رکھتی ہے، لہٰذا بیوی کے انتخاب کے سلسلے میں مرد کو بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے کہ ماں کی اچھی یا بری عادات کل اولاد میں بھی منتقل ہوں گی۔ متعدد حدیث سے کریمہ ہیں، بہت ساری حدیث مبارکہ ہیں کہ مرد کو نیک صالح اور اچھی عادات کی حامل پاک دامن بیوی کا انتخاب کرنے کی تاکید فرمائی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے 4 چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ 1 اس کا مال، 2 اس کا حسب و نسب، 3 اس کا حسن و جمال، اور 4 اس کا دین۔ پھر فرمایا، تمہارا ہاتھ خاک آلود ہو، تم دیندار عورت کے حصول کی کوشش کرو۔ تو اس حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیوی کے انتخاب کے وقت ان صفات کو دیکھا کہ آپ نے فرمایا کہ تم دیندار عورت کو پسند کرو۔ جن صفات کا دیکھنا ضروری ہے ان کو لازمی دیکھنا چاہیے۔ اب اس عورت کا مالدار ہونا، اس سے کیا مراد ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انتخاب بیوی کے وقت جن چیزوں کو پسندیدہ قرار دیا ہے ان میں سب سے پہلے عورت کے مال کو بیان فرمایا ہے کہ اس کا مال دیکھ کر شادی کرنی چاہیے۔ اس سے عورت کا مالدار ہونا یا اس کے والدین کا مالدار ہونا مراد ہے، تاکہ اگر لڑکے کو کوئی پریشانی آ جائے یا رقم وغیرہ کی ضرورت بن جائے تو اس کے کام آ سکے۔ لیکن اگر لڑکی کا صرف اور صرف مال دیکھ لیا جائے اور باقیہ 3 چیزوں کو نظر میں نہ رکھا جائے تو بے شمار خرابیاں لازم آئیں گی۔ سب سے پہلے تو دین سے بے پرواہ ہو کر صرف مال و دولت کی بنا پر شادی کرنا حماقت ہے، کیونکہ دولت تو ایک ڈھلتا سایہ ہے اور اس کا کوئی بھی بھروسہ نہیں۔ صبح کا بادشاہ شام کو فقیر ٹھہرا اور شام کا فقیر صبح کو بادشاہ ٹھہرا۔ لیکن اگر لڑکی والے مالدار ہوں تو غریب کا لڑکا ان کا غلام اور خادم بن کر رہ جاتا ہے،
اور اگر دونوں دولت کے نشے میں مدہوش ہوں تو نت نئے فتنے اور فساد ظاہر ہو جاتے ہیں، اور حتیٰ کہ لڑائی جھگڑے بلکہ طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ پھر ساری دولت عدالتوں کی ملک ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس لیے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں سے ان کے مالدار ہونے کی وجہ سے نکاح نہ کرو، ہو سکتا ہے ان کا مال نہیں، یعنی میاں بیوی کو سرکشی جو ہے لے ڈوبے۔ اور فرمایا عورتوں سے دینداری کی بنا پر نکاح کرو۔ اس حدیث مبارکہ کے علاوہ ایک اور جگہ پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے کسی عورت کے ساتھ اس کی عزت اور مرتبے کی وجہ سے شادی کی تاکہ اس کی وجہ سے خود بھی معزز ہو جائے، نیک بن جائے، تو اللہ سے معزز کی بجائے ذلیل اسے کرے گا۔ اور جس نے کسی عورت کے ساتھ اس کے مال کی وجہ سے شادی کی تاکہ اس کی وجہ سے خود بھی مالدار ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالی مالدار کی بجائے محتاج کر دے گا۔ مذکورہ حدیثوں سے واضح ہو گیا کہ مال و دولت کے لالچ میں کی ہوئی شادی نفع بخش نہیں ہو سکتی۔ پھر اس میں ایک اور فتنے کا بھی اندیشہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ مال و دولت کی تلاش شادی میں تاخیر کا سبب بھی بن سکتی ہے، جن کے نتائج بہت برے نکلتے ہیں۔ جوان اولاد جب نفسانی خواہشات پر قابو نہیں پا سکتی تو حرام کاری، بدکاری جیسے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر کے نہ صرف یہ کہ اپنے ایمان کی دولت کو کمزور کر بیٹھتی ہے بلکہ جسمانی امراض میں مبتلا ہونے کی وجہ سے شادی کے قابل بھی نہیں رہتی۔ پھر حرام کاری کی وجہ سے صرف اولاد ہی نہیں بلکہ والدین بھی گناہ گار ہوں گے۔ حدیث میں ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے گھر لڑکا پیدا ہو تو چاہیے کہ اس کا نام اچھا رکھے اور اسے اچھی تعلیم دے، اور جب بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کر دے، اور اگر لڑکا بالغ ہو گیا اور باپ نے اس کی شادی نہ کی اور اس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو اس لڑکے کے گناہ اس کے باپ پر ہوں گے۔ اسی طرح لڑکی کے متعلق ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ توریت میں لکھا ہے کہ جس کی لڑکی 12 برس کی ہو جائے اور وہ اس کا نکاح نہ کرے تو اس لڑکی سے کوئی گناہ سرزد ہونے کی بنا پر وہ گناہ اس کے باپ پر ہوگا۔ ان مذکورہ حدیثوں سے معلوم ہوا کہ باپ نے اگر لیٹ کر دی اور ان کی شادی میں تاخیر کی تو گناہوں کا ارتکاب جو کرے گی اولاد وہ باپ پر ہوگا، اور اس نے اولاد کی شادی میں بلا وجہ تاخیر کی جو ان اولاد اپنی نفسانی خواہشات پر قابو نہ پانے کی وجہ سے گناہ کے مرتکب ہوئی، اور اگر ان کی شادی کر دی جاتی تو عین ممکن تھا کہ ایسا نہ ہوتا۔ افسوس آج کل دنیاوی رسم و رواج کی وجہ سے شادیوں میں غیر معمولی تاخیر کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے عشق مجازی بھی پروان چڑھتا ہے اور بے شمار گناہوں کا سلسلہ چلتا ہے۔ کاش کوئی ایسا مدنی رواج قائم ہو جائے کہ بچہ اور بچی جو ہی بلوغت کی دہلیز پر قدم رکھیں ان کے نکاح ہو جایا کریں، کہ انشاءاللہ اس طرح ہمارا معاشرہ بے شمار برائیوں سے بچ جائے گا۔ اور دوسرا تھا حسب نسب۔ پہلا ہے کہ عورت کا مالدار ہونا، اس کو دیکھیے۔ دوسرا تھا حسب نسب۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 4 چیزیں دیکھیے، ایک اس عورت کا مالدار ہونا، دوسرا حسب اور نسب۔ حدیث مذکورہ میں عورت سے شادی کے وقت جن 4 چیزوں کا دیکھنا مستحب ہے ان میں عورت کا مال کے بعد جس چیز کا دیکھنا بہتر ہے وہ عورت کا نسب ہے۔ اس سے مرد اور عورت کے گھر، خاندان اور آباء و اجداد کو بھی دیکھنا چاہیے، اور اس کی تہذیب اور اس کی عقل و دانش سب پر غور کرنا چاہیے کہ اولاد پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ عورت کے گھر والوں سے یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ آپ کی بیٹی نے کس جامع سے تعلیم حاصل کی، بلکہ یہ پوچھنا چاہیے کہ اس کا بچپن، جوانی اور دیگر زندگی کیسے گھرانے میں گزری۔
ہمیں اپنی سوچ مدنی رکھتے ہوئے کوشش کرنی چاہیے کہ نکاح ایسی لڑکی سے کیا جائے کہ جس کے والدین نیک اور صالح ہوں، لڑکی کی والدہ اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہو، کہ اگر لڑکی کی ماں اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہوگی اور اپنے شوہر سے سچی محبت کرنے والی اور دل سے عزت کرنے والی ہوگی تو ظاہر ہے کہ یہ لڑکی بھی اپنے ہونے والے شوہر کے ساتھ اسی طرح پیش آئے گی، کیونکہ صحبت اثر رکھتی ہے۔ اسی لیے شادی دیکھ کر کرنی چاہیے، تاکہ صرف مال و دولت، جہیز، گاڑی، بنگلہ، ویزا دیکھیں، بلکہ لڑکی کی تربیت، اشراف، شرم و حیا، اخلاق و حرکات و سکنات، دین سے لگاؤ دیکھیں پہلے، پھر شادی پر آمادہ ہوں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور جو تیسری چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عورت کو حسن و جمال دیکھیں۔ پہلا تھا عورت کا مالدار ہونا، دوسرا عورت کا نسب دیکھنا، اور تیسرا تھا عورت کا حسن و جمال دیکھنا۔ عورت کا مال اور نسب دیکھنے کے بعد جو دیکھنے والی چیز ہے وہ ہے عورت کا حسن و جمال، جو کہ ایک طرح سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ بہت سے مرد حضرات اور ان کے والدین، بہنیں وغیرہ فقط عورت کے ظاہری کیے ہوئے میک اپ کو دیکھ کر ہی راضی ہو جاتے ہیں اور جلدی سے رشتہ طے کر لیتے ہیں، لیکن پھر جب ظاہری میک اپ اترتا ہے اور حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے تو اس وقت اپنے کیے ہوئے فیصلے پر افسوس ہوتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ لڑکی کو میک اپ کیے بغیر دیکھا جائے تاکہ بعد میں ندامت، شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ مرد جس عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں اس نیت سے دیکھنا جائز ہے کہ ان دونوں کے درمیان محبت بڑھے۔ اس پر دلیل حدیث مبارکہ سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کی، میں نے ایک انصاری عورت سے نکاح کیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا تم نے اسے دیکھ لیا ہے؟ تو اس نے عرض کی، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبرکہ وسلم۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جاؤ اسے دیکھ لو کہ انصاری جو آنکھیں ہیں اس میں کچھ ہوتا ہے، یعنی انصاری عورتوں کے قد چھوٹے ہوتے ہیں۔ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں، میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا تو مجھ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا تم نے اسے دیکھ لیا؟ میں نے کہا نہیں۔ تو حضور نے فرمایا، اسے دیکھ لو کہ یہ دیکھنا تم دونوں کے درمیان محبت کا باعث بنے گا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ پیغام سے پہلے دیکھا جائے اور وہ بھی کسی بہانے سے کسی عورت کو پتہ نہ چلے، تاکہ ناپسندگی کی صورت میں عورت کو رنج نہ ہو، پریشان نہ ہو اور تکلیف نہ ہو۔ مزید لکھتے ہیں کہ دیکھنے سے مراد چہرہ دیکھنا ہے، کیونکہ حسن جو ہے چہرے میں ہی ظاہر ہوتا ہے، اور اس سے مراد ہی صورت یہ ہو سکتی ہے جو عرض کی گئی، کسی بہانے سے دیکھ لینا، یعنی کسی سچی عورت سے دکھوا لینا، نہ کہ باقاعدہ عورت کا انٹرویو کرنا۔ تو چوتھا جو بتایا گیا تھا عورت کا دین، نمبر 1 تھا عورت کا مال دار ہونا، اور دوسرا تھا کہ عورت کا نسب، اور تیسرا تھا عورت کا حسن، اور چوتھا عورت کا دین۔ کسی بھی عورت سے نکاح کرتے وقت اس میں سب سے پہلے دینداری کو دیکھنا چاہیے کہ آیا وہ دین سے کتنی لگن رکھنے والی ہے، کیونکہ اگر وہ دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والی ہوگی، اللہ کے سارے احکامات کو پورا کرنے والی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر زندگی گزارنے والی ہوگی تو اس کے بہت زیادہ فائدے آپ کو حاصل ہو سکتے ہیں۔ مثلاً ازدواجی زندگی پائیدار، خوش و گوار ہوگی، باوقار ہوگی، باہم پیار محبت بھرپور ہوگی۔ آپ دیکھیں گے کہ شادی حقیقتاً خانہ آبادی، ڈھیروں خوشیاں لانے کا سبب بنے گی، اور آنے والی نسلیں بھی ایک باشعور اور باپردہ خاتون کی گود میں پرورش پا کر امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم نعمت بن سکتی ہیں۔ شادی کے لیے عورت کے انتخاب کے وقت سب سے پہلے یہی صفت تلاش کرنا ہر مسلمان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ بات ہر مرد کو سمجھ لینی چاہیے کہ دین اسلام ہی وہ واحد دین ہے جو لڑکی کو شوہر، ساس، سسر کے، نند و بھاوج کے، غرض کے، تمام گھر والوں کے اور ساری دنیا کے لوگوں کے، حتیٰ کہ جانوروں کے حقوق ادا کرنے کا بھی سکھاتا ہے۔
دین ہی اس کو جھوٹ، وعدہ خلافی، بدتمیزی، غیبت، دغابازی، فلم و ڈراموں سے نفرت، بے حیائی اور بے وفائی جیسے امور سے بچاتا ہے، جس سے زندگی کی گاڑی ٹھیک ٹھیک چلتی ہے۔ دین ہی نفسانی خواہشات اور شیطان کی بات ماننے اور اس کے پسندیدہ کاموں سے روکتا ہے۔ دین ہی نفسانی خواہشات اور شیطانی کاموں سے بچاتا ہے اور شیطان کی بات ماننے، اس کے جو پسند کے کاموں ہیں اس سے رکتا ہے۔ اچھا، دین ہی بچوں کی اصلاح و تربیت اور ان کو حسن اخلاق و آداب و عزت، شرافت و شرم و حیا سکھلانے میں مددگار بنتا ہے، نہ کہ صرف دولت، حسن۔ پیارے اسلام بھائیوں، محترم اسلام بھائیوں، نکاح کا مقصد باہمی موافقت، آپس میں الفت و محبت پر موقوف ہے۔ قیامت کے دن تمام تعلقات ختم ہو جائیں گے، اگر کوئی اس دن تعلق قائم رہے گا تو وہ دین کا ہی تعلق جو کہ قائم رہے گا۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورت سے شادی کرنے سے پہلے یہ دیکھو کہ وہ دیندار ہے، یعنی دین کی سمجھنے والی ہے کہ نہیں۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تقویٰ کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اگر اسے حکم دیتا تو وہ اطاعت کرتی ہے، اگر مرد اسے دیکھ لے وہ خوش کر دے اور اس پر قسم کھا بیٹھے تو قسم سچی کر دے، اور وہ کہیں چلا جائے تو اپنے نفس و شوہر کے مال میں بھلائی کرے، یعنی خیانت ضائع نہ کرے۔ امانت جب دی جائے اور خیانت اور ضائع نہ کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک دنیا استعمال کی چیز ہے، لیکن اس کے باوجود نیک اور صالح عورت دنیا کے مال و متاع سے بھی افضل و بہترین ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص روایت فرماتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا ساز و سامان کی جگہ ہے اور اس کا بہترین سرمایہ نیک عورت ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ حسن کی وجہ نکاح نہ کرو، حسن کی وجہ سے نہ نکاح کرو اور نہ ہی اس کے مال کی وجہ سے نکاح کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا حسن اور مال تمہیں سرکش اور نافرمان بنا دے، بلکہ ان کی دینداری کی وجہ سے ان کے ساتھ نکاح کرو، کیونکہ چپٹی ناک اور سیاہ رنگ والی کنیز دیندار ہو تو بہتر ہے۔ حضور طہ یاسین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھے خاندان میں شادی کرو، اس لیے کہ خاندانی اثرات یہ بہت زیادہ اثر کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ شادی کی خواہش مند ایسی بیویوں کا انتخاب کریں جو نیک صالح ماحول میں پلی بڑھی ہوں، جنہوں نے ایسے گھر میں پرورش پائی ہو جو شرافت، پاک دامنی کا گہوارہ، ایسے والدین کی اولاد ہوں جو خاندانی لحاظ سے شریف و نفس اور آباء و اجداد کے لحاظ سے مکرم و محترم ہوں، کیونکہ ان کا اثر اولاد پر بھی ہوتا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع تھا کامیابی کا پہلا قدم، اس میں تھا نیک بیوی کا انتخاب کرنا، اس کے متعلق ہم نے سنا، اور دوسرا تھا بدکاری سے بچاؤ، اس کے متعلق ہم نے سنا۔